اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابطہ اور استغراق کی بات چل رہی تھی، آگے فرماتے ہیں مراقبات کی حقیقت۔ مراقبہ احدیت کا مفہوم اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں تمام عالم معدوم ہے۔ مراقبہ احدیت میں سالک پر جو کیفیت وارد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کے علاوہ تمام عالم کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور وہ پوری طرح متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے۔ پناہ بلندی و پستی توئی، ہما نیستم آنچ ہستی توئی، یعنی ہر بلندی پستی کی پناہ تیری ذات ہے، اور حقیقی ذات اللہ کی ہے، باقی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہی وحدت وجود اور وحدت شہود کا فلسفہ پیدا ہوا۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وحدت الوجود کی اصطلاح دی۔ مراد یہ تھا کہ حقیقی وجود قائم بذات اللہ کا ہے، اپنی ذات سے جو قائم ہے وہ وجود اللہ کا ہے۔ باقی جتنے وجود ہیں، عرش و فرش، زمین و آسمان، مخلوق، یہ اللہ کے قائم رکھنے سے قائم رہتے ہیں، جسے مٹا دے وہ مٹ جاتا ہے، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ پھر اس میں آگے چل کے لوگوں کو دھوکہ لگا، غلطی لگی، اور بجائے اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے الٹ بنا لیا گیا کہ ہر چیز میں خدا اللہ موجود ہے اور ہر چیز ہی اللہ ہے۔ یعنی جو اصل بات تھی اس سے بات بالکل الٹ گئی۔ تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اس کی اصلاح فرمائی، اور انہوں نے وحدت الوجود کی جگہ لفظ وحدت الشہود دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ قدرت باری پہ شاہد ہے، گواہ ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے یہ اس کی عظمت پہ گواہ ہے، یہ ذاتی طور پر ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اس کے بنانے سے قائم ہے، جس چیز کو دیکھو وہ اس کی عظمت پہ گواہ ہے۔ تو مراقبہ احدیت میں یہ کیفیت وارد ہوتی ہے، اور اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ حقیقی وجود صرف ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد مراقبہ معیت آتا ہے۔ مراقبہ معیت میں سوچے کہ ہر جگہ ذات باری تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، صرف باعتبار علم کے نہیں بلکہ اعتبار ذات کے میرے ساتھ ہے، اور اس کی ہیبت اپنے قلب پر طاری رکھے۔ مراقبہ معیت میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ کریم تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جس وقت بھی ہو۔ تو اس میں یہ کیفیت وارد ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ یہاں بھی علماء ظواہر نے ایک نئی اصطلاح نکالی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کے ساتھ، یعنی وہ جانتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، اللہ ذاتی طور پر ہر جگہ موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پتہ نہیں کہاں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے۔ باعتبار علم کے موجود ہونا تو ایسے بھی ہے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن ہمیں وہاں دور تک جو چیز نظر آ رہی ہے اس کا علم تو ہمیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو کسی جگہ مقید نہیں کی جا سکتی، وہ ہمہ وقت ہر جگہ ذاتی طور پر موجود ہے۔ مراقبہ معیت میں یہ خیال بھی کیا جانا چاہیے، اور جو کیفیت وارد ہوتی ہے حقیقتاً وہ بھی یہ ہوتی ہے کہ بندے کو ایک
فیلنگ اس میں راسخ ہو جاتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا اللہ ہر وقت ہمہ وقت ہر جگہ میرے ساتھ ہے، اور اس کا اثر پوری عملی زندگی پہ جاتا ہے کہ وہ گناہ سے پرہیز کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت پہ کمر بستہ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مراقبہ اقربیت، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اس آیت کے تابع یہ مراقبہ کیا جاتا ہے کہ ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ بدن انسانی میں 2.5 کھرب کے قریب 2.5 کھرب سیل ہیں، جو آج کی سائنس کہتی ہے۔ ہر سیل کی 2.5 کھرب سیل کی اپنی موت و حیات ہے۔ ہر سیل میں منفی مثبت اجزاء موجود ہیں، ہر سیل کی اپنی زندگی ہے، نئے سیل پیدا ہوتے ہیں، پرانے مرتے رہتے ہیں۔ یہ تو موجودہ سائنس کا کلیہ بھی ہے کہ ہر سیل اپنے جیسا دوسرا سیل پیدا کر کے مر جاتا ہے، حتیٰ کہ کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا، یعنی 6 مہینے میں پورا انسانی جسم نیا بن جاتا ہے، کھال بال دانت ہڈی گوشت پوست ہر چیز نئی ہو جاتی ہے، پہلی ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو قادر مطلق اس سیل کی حیات کا ذمہ دار ہے، اس کی پیدائش کا ذمہ دار ہے، اس کو تخلیق فرماتا ہے، اس میں جو خصوصیات ہیں وہ پیدا فرماتا ہے۔ اب آپ کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہر سیل میں ایک کتاب موجود ہے جس میں اس شخص کی زندگی کا پورا نظام درج ہے۔ حتیٰ کہ میں پڑھ رہا تھا، وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہاں تک درج ہے کہ کس عمر میں کس دن کتنا وقت گزرنے کے بعد اس کا ایک بال سفید ہوگا، کب اس کا ایک دانت خراب ہوگا، کب اس کی بینائی میں فرق آئے گا۔ یعنی جتنے نشیب و فراز زندگی میں چھوٹے سے چھوٹے آتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، کوئی ڈیمیج ہوتا ہے، کہیں نقصان ہوتا ہے وجود کا، وہ ساری تفصیلات اس کتاب میں درج ہیں، اور 2.5 کھرب کتابیں ہر وجود میں موجود ہیں، ہر سیل میں ایک کتاب موجود ہے۔ تو سیل صرف سیل ہی نہیں ہے، اس کی خود اپنی زندگی ہے، اس میں موت و حیات ہے، اس میں منفی مثبت وہ بجلی ہے، اس میں پوری زندگی کی ایک کتاب ہے۔ تو اتنے باریک سیل کو جو تخلیق کرتا ہے، انسان کے کس قدر قریب ہے وہ۔ اسی لیے فرمایا گیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ شاہ رگ بھی تو انہی سیل سے بنی ہوئی ہے، وہ ہر سیل میں موجود ہے۔ تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں سیل ایک شاہ رگ میں ہوں گے، تو وہ ہر سیل میں موجود ہے، لہذا شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو مراقبہ اقربیت میں اس کی کیفیت وارد ہوتی ہے۔ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم پڑھ کر مانتے ہیں، سن کر مانتے ہیں۔ پڑھ کر علم حاصل کرنا ایک اور شے ہے، سن کر علم حاصل کرنا ایک اور شے ہے۔ ہم پڑھتے ہیں آگ جلا دیتی ہے، کوئی ہمیں بتاتا ہے آگ جلا دیتی ہے، یہ بھی علم ہو گیا ہمارے پاس کہ آگ، لیکن اگر ہم آگ سے جل جائیں، اگر ہمارا ہاتھ آگ میں چلا جائے، اگر ہمیں آگ لگ جائے، تو پھر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اور ہے۔ تو یہ سارا جو ہے علم کا حصول پڑھ کر سن کر یہ اور ہے، اور مراقبے میں جو کیفیات آتی ہیں وہ عملی طور پر سالک محسوس کرتا ہے کہ واقعی اللہ ہر چیز سے میرے قریب تر ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور فرمایا یہاں خیال رکھے کہ وہ باعتبار ذات کے قریب اور باعتبار وجدان کے بعید ہے، یعنی اس کی ذات جو ہے وہ تو ہر سیل سے بھی زیادہ قریب تر ہے ہمارے، لیکن باعتبار وجدان کے کہ ہم اسے دیکھ لیں یا محسوس کریں،
یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس سے ہمیں اس لیے دور محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں وہ محسوس کرنے کی کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ ہمارے احاطہ علم میں یا ہماری محسوسات میں، ہماری محسوسات بھی فانی، ہمارا علم بھی فانی، وہ باقی ہے، اس میں سما نہیں سکتا۔ تو باعتبار وجدان کے بعید ہے، ہماری رسائی سے باہر ہے، لیکن باعتبار ذات کے قریب ہے۔ اس کے بعد انہیں مراقبات ثلاثہ کہتے ہیں، احدیت، معیت، اقربیت۔ اب اس کے بعد سیر کعبہ۔ سیر کعبہ کی کیفیات کیا ہیں؟ اس میں فرماتے ہیں اس مراقبہ میں یہ احتیاط ہوتی ہے کہ سالک یہ خیال نہ کرے کہ ان پتھروں کا مراقبہ کر رہا، اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ والبیت عبارت من لطیفۃ الربانیہ فی بعد موہوم محبت التجلیات فی بعد موہوم محبت التجلیات الذاتیہ فمختصۃ بہ صورۃ الکعبۃ ما کونہا من عالم الخلق امر مبتن لا یدرکہ حس ولا خیال بل هو ما کونہ من المحسوسات لیس بمحسوس وکونہ فی جہت لیس لہ جہت فتمثل ولا مثل لہ ھذا شان الکعبۃ وحقیقت الکعبہ۔ بیت اللہ عبارت ہے لطیفہ ربانی سے، جو بعد موہوم ہے، جو محبت تجلیات ذاتیہ ہے اور جو اسی سے مختص ہیں۔ پس صورت کعبہ کی باوجود کہ عالم خلق سے ہے، باطن ہے جس کو حس اور خیال نہیں سمجھ سکتے، باوجود کہ محسوسات میں سے ہے مگر محسوس نہیں، اور جیت میں سے مگر اس کی جیت نہیں، وہ متمثل ہے مگر اس کی مثال نہیں۔ یہ شان ہے کعبہ کی اور یہ حقیقت ہے بیت اللہ کی۔ فرماتے ہیں کہ کعبہ ان پتھروں کا نام نہیں ہے، یہ مکان اور یہ پتھر جو ہیں یہ اس مقام کی نشاندہی کرتے ہیں جو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ جو بیت اللہ میں پتھر لگے ہوئے ہیں، اگر یہی پتھر اکھیڑ لیے جائیں اور ایسی عمارت کسی اور جگہ بنا دی جائے تو وہ بیت اللہ یا کعبہ نہیں بنے گا۔ یعنی کعبۃ اللہ اس خاص مقام کا نام ہے، روئے زمین پر یہ واحد مقام ہے جو ذاتی تجلیات کے نزول کا مرکز ہے، جہاں اللہ کی ذاتی تجلیات ہوتی ہیں، اور وہ تجلیات ہوتی ہیں جو اسی بیت اللہ سے مختص ہیں، یعنی وہ کہیں نہیں پائی جاتی۔ اللہ کی تجلیات بے شمار ہیں، جتنی اس کی صفات ہیں، ہر صفت کی اپنی تجلی ہے، اور ذاتی تجلیات بھی اس کی ذات کے مطابق ہیں۔ کہیں وہ رحم فرماتا ہے تو تجلی رحمت کی ہوتی ہے، کہیں اس کا کرم ہوتا ہے تو تجلی کرم کی ہوتی ہے، کہیں گرفت ہوتی ہے، غضب ہوتا ہے تو تجلی بھی اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہ بیت اللہ کی تجلی جو ہے یہ اسی کے ساتھ خاص ہے، یہ تجلی اس کی معبودیت ذاتی کی ہے، جہاں وہ مخلوق کی عبادات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ خاص ہے بیت اللہ شریف سے، یعنی جو اسی سے مختص ہیں، یہ تجلی اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ صورت اس کی باوجود کہ عالم خلق سے ہے، نظر آ رہا ہے کہ ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اس میں پتھر لگے ہوئے ہیں، لیکن باطن ہے، یعنی بظاہر تو ایک صورت ہے لیکن یہ اس کی حقیقت نہیں، حقیقت اس صورت کے اندر ہے۔ بظاہر صورت ہے لیکن حقیقتاً باطن ہے، یعنی جو چیز اصل ہے وہ یہ صورت اس کی نشاندہی کر رہی ہے، اس مرکز کی، اس جگہ کی۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا، ہمارے یہاں کچھ غیر مقلدین ہوتے تھے، وہ ایک ہی فیملی تھی، اللہ کی شان ساری، کچھ شہر چھوڑ کر چلے گئے، کچھ فوت ہو گئے، تو انہیں یہ غیر مقلدین کو یہ وہم ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہی شرک میں مبتلا ہے ہمارے سوا۔ تو ایک دفعہ مجھے وہ کہنے لگے کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بھی ضرور کریں۔ تو 4-5 بیٹھے تھے،
قرآن کریم کھولے ہوئے ایک میرے لیے نسخہ رکھا ہوا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، تو جن آیات میں توحید کا ذکر تھا وہ انہوں نے مارک کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کچھ آیات پڑھی جی ان کے بارے جی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یار چھوڑو ان آیات پہ بحث کو، مجھے ایک سوال کا جواب دے دو۔ میں تو سمجھتا ہوں سارے مسلمان ہی بت پرست ہیں۔ کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا یار ہندوؤں نے بت تراش کے انسانی صورت بنا لی ہے، آپ نے ویسے ہی پتھر لگا کے ایک عمارت بنا لی ہے، وہ بھی سارے پتھر ہی لگے ہوئے بیت اللہ میں، روئے زمین کے مسلمان اسی کو سجدہ کیے جا رہے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ پتھر کو انسانی شکل پہ تراشا جائے تو وہ بت ہے؟ ویسے بت نہیں ہے جب آپ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بس ان کا علم ختم ہو گیا، ہمیں کچھ نہیں آتا۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے تو سوچو، پھر جب سمجھ آئی تو مجھے بھی بتانا۔ تو انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان پتھروں کو سجدہ کوئی نہیں کرتا، یہ پتھر مسجود خلائق نہیں ہے، یہ اس مرکز تجلیات کی نشاندہی کر رہے ہیں جسے اللہ کریم نے مقرر فرمایا ہے کہ زمین کے اس حصے پر قبولیت عبادت یا مسجودیت کی تجلی ذاتی جو ہے وہ ہمہ وقت متوجہ رہتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کے بعد تو آسان ہے، لیکن بظاہر آسان نہیں ہے۔ تو اسے سمجھنا چاہیے کہ کعبہ محسوسات مخلوقات میں سے ہے، پتھر مخلوق ہے اللہ کے سامنے، لیکن اس کی حقیقت باطن ہے، اس کے اندر جو حقیقت ہے وہ تجلی ذاتی ہے جو اسی سے مختص ہے، دوسری جگہ نہیں ملتی۔ اور باطن یہ ایسا ہے کہ جس کو حس اور خیال سمجھ نہیں سکتے، جو اس کے اندر حقیقت ہے اسے ہم سوچ کر یا پڑھ کر یا سن کر نہیں سمجھ سکتے۔ وہ صرف اللہ و اللہ کے رسول کے بتانے پر ایمان لانا پڑے گا، ہمارا علم وہاں تک یا ہمارا ذہن وہاں تک اس کی رسائی نہیں۔ باوجود ہے کہ محسوسات میں سے مگر محسوس نہیں، یعنی ایک چیز ایسی ہے، آپ بیت اللہ کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر دعائیں کرتے ہیں تو محسوس چیز ہے، اندر داخل ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں، محسوس چیز ہے، لیکن حقیقتاً محسوس نہیں۔ یہ محسوس چیزیں تو اس تجلی کی نشاندہی کر رہی ہے، اور جہت میں ہے مگر اس کے لیے جہت نہیں، یعنی ایک سمت میں ہے، ہم اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کسی سمت میں قید نہیں۔ جب آپ کو رات ہو گئی، آپ جنگل میں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جدھر تمہارا اندازہ ہے ادھر بیت اللہ ہوگا، ادھر منہ کرو، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کرو گے اللہ موجود ہے۔ تو وہ حقیقت کعبہ اگر آپ کو بظاہر سمجھ نہ آئے، رات ہے، جنگل ہے، ویرانہ ہے، کوئی بتانے والا نہیں، بادل ہے، ستاروں سے بھی اندازہ نہیں ہوتا، تو سجدہ بھی کرنا ہے، صلات بھی ادا کرنی ہے، تو جدھر وہ کہتے ہیں تحری، یعنی جدھر تمہارا دل کہتا ہے کہ ادھر ہے ادھر کر لو، خواہ تمہاری پشت بیت اللہ کی طرف ہوگی تو بھی صلات ہو جائے گی کہ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو باوجود ہے کہ اس کی جہت ہے مگر وہ جہت میں قید نہیں ہے، متمثل ہے مگر اس کی مثال نہیں۔ یہ ہے کعبہ کی شان اور اس کی حقیقت۔ تو سیر کعبہ میں حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، تو وہ مثال جو ہے کعبہ کی یا وہ محسوس جو ہوتی ہے عمارت وہ نظر آتی ہے، سیر کعبہ میں حقیقت کعبہ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد مراقبہ فنا و بقا کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد سالک المجذوبی کے منازل طے کرائے جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ سالک المجذوب اور مجذوب سالک میں بڑا فرق ہے۔ سالک المجذوب اور مجذوب سالک، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ سالک المجذوب متبع شریعت ہوتا ہے، سالک المجذوب شریعت کا اتباع کرتا ہے، اس کا پابند ہوتا ہے، یہ ایک منزل ہے منازل سلوک میں سے۔ مگر مجذوب سالک ظاہراً متبع شریعت نہیں ہوتا کہ اس کے قواعد باطنی جل چکے ہوتے ہیں۔ ہر پاگل کو ولی سمجھ لینا درست نہیں ہے۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منازل سلوک حاصل کرتے کرتے تجلیات باری سے ان کے قواعد ذہنی جل جاتے ہیں اور وہ مجذوب ہو جاتے ہیں، تو مجذوب کے حواس مختل ہو جاتے ہیں، تو ویسے بھی جس کا دماغ خراب ہو جائے، حواس باقی نہ رہیں، وہ شریعت کا مکلف نہیں رہتا۔ تکلیف شرعی اس کے لیے ہے جو عاقل ہو، عقل کام چھوڑ دے۔ تو فرق یہ ہوتا ہے کہ عام پاگل صرف پاگل ہوتا ہے، اور مجذوب سالک جو ہوتا ہے یہ وہ آدمی ہوتا ہے جو باقاعدہ سلوک سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، کسی منزل پہ جا کر تجلیات باری کی وجہ سے اس کی باریک نسیں جو دماغ کے باریک سیل ہیں وہ جل جاتے ہیں، اس کی عقل کام چھوڑ جاتی ہے، تو بظاہر وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں رہتا، نہ اسے ہوش رہتا ہے لباس کا، نہ کھانے پینے کا، پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پاس منازل ہوتے ہیں کہ اس راہ میں چلتے ہوئے پاگل ہوتا ہے۔ کوئی پیدائشی پاگل ہوتے ہیں، کوئی ویسے پاگل ہو جاتے ہیں، ان سب کو ولی مان لینا یا مجذوب سمجھ لینا درست نہیں، جو عوام کا طریقہ ہے۔ اور پھر مجذوب خواہ کسی درجے کا بھی ہو، اس سے دوسرے بندے کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یعنی اس کے پیچھے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا۔ اس کی مثال فرماتے ہیں ایسی ہے جیسے کسی بینا کو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر موٹر میں بٹھا کر پشاور سے لاہور لے جائیں، یا کسی نابینا کو موٹر میں بٹھا کر اتنا سفر کرا لیں، پھر اس سے راستے کی تفصیلات یا نشان راہ پوچھیں تو وہ کچھ نہیں بتا سکے، یا اسے کہا جائے کہ کسی اور کو پشاور سے لاہور پہنچا، اسے کیا پتہ پشاور کہاں ہے، لاہور کہاں ہے، اس نے تو دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے مجذوب سالک سے کسی کو فیض نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ راستے سے واقف ہی نہیں ہوتا، اس کا اپنا وہ قوا جل چکے ہوتے ہیں، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ دوسرے کو تو وہ تب چلائے گا جب اسے خود اس راہ کی، وہ خود اس میں کھو چکا ہوتا ہے، اس سے دوسرے کو فائدہ کیا ہوگا۔ مگر سالک المجذوب منازل طے کر کے جاتے ہیں، اس راستے کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں۔ جو سالک المجذوب ہوتا ہے وہ درجہ بدرجہ سالک المجذوبی تک جاتا ہے، حواس قائم ہوتے ہیں، ادراکات ہوتے ہیں، محسوسات ہوتے ہیں، راستے سے آشنا ہوتا ہے، قدم بقدم چل کر جاتا ہے، وہ دوسرے کو چلا سکتا ہے۔ یہ منازل بہت اونچے ہیں، مگر عوام اور جہلاء تو ہر مجنون کو اور پاگل کو مجذوب ہی خیال کرتے ہیں، یعنی عوام میں تو یہ کہ جو پاگل ہو گیا وہ مجذوب ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ شاہ لگا ہوا وہ پاگل ہو جائے تو وہ مجذوب ہوتا ہے، باقی پاگل پاگل ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ عوام کا طریقہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ہر پاگل کو لوگ تو بڑا کامل اور اکمل ولی اللہ سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بعض عجیب باتیں صادر ہوتی ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو بندہ پاگل ہو جاتا ہے اس کا دماغ ادھر ادھر سے منقطع ہو کر وہ جدھر خیال کرتا ہے اسے یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہندو جوگی، وہ بھی شاید بات آگے انشاءاللہ آئے گی، ہندو جوگی وغیرہ جو یوگا کرتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں اور تنگ سی جگہ میں گھسے رہتے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے ایک نالہ ہے جس میں ہمیشہ پانی جاری رہتا ہے، بڑا گہرا نالہ ہے، تو اس کے کنارے اب نہیں ہیں، لیکن پاکستان بننے کے بعد بہت عرصہ تک بھی موجود رہے۔ اینٹوں کے چھوٹے چھوٹے کبے بنے ہوئے تھے جس میں آدمی رینگ کر گھستا اور صرف بیٹھ سکتا تھا، ٹانگیں بازو اکٹھے کر کے، لیٹ بھی نہیں سکتا۔ تو وہ 40 دانے سوگی کے لے کر اور چند گھونٹ پانی کے لے کر اس میں گھس جاتے اور 40 دن ان پر گزارتے، نہ لیٹ سکتے نہ بیٹھ سکتے، نہ اس طرح جڑ کے بیٹھے رہتے، اس طرح کی مشقتیں کرتے تھے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، جس طرف ارتکاز توجہ یعنی توجہ مرتکز کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض دور کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، بعض باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن صرف وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو آپ مادی آلات سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم ٹی وی پر لاہور میچ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو پاگل کو شاید وہ لاہور کی طرف خیال کرے تو بغیر ٹی وی کے اسے میچ
ہوتا ہوا سمجھ آنے لگ جائے. یعنی کشف الہیات نہیں ہوتا انہیں، برزخ نہیں دیکھ سکتے، فرشتہ نہیں دیکھ سکتے، روح نہیں دیکھ سکتے، آسمان کے بالا نہیں دیکھ سکتے. ہاں دنیا کی جو چیزیں مادی آلات سے دیکھی جا سکتی ہیں یہ ہر وہ بندہ دیکھ سکتا ہے، مومن ہو یا کافر، جو مجاہدہ کر کے ارتکاز توجہ. یہی کمال ہندو جوگیوں کے پاس ہوتا ہے اور یہ کمال پاگلوں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے. جب کوئی پاگل ہوتا ہے تو اس کی بھی توجہ ہر طرف سے کٹ جاتی ہے، کسی ایک طرف خیال کرتا ہے تو وہاں مرتکز ہو جاتی ہے. تو مادی چیزیں اسے تو اس طرح کے فرمایا ان سے بعض عجیب باتیں صادر ہوتی ہیں، حالانکہ ایسی باتیں مجنون سے صادر ہو سکتی ہیں کیونکہ اسے یکسوئی حاصل ہوتی ہے. شرع اسباب میں موجود ہے کہ مجنون کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے. ایسے آدمی کو متعلق احتیاط لازم ہے، نہ اسے برا کہا جائے نہ ولی اللہ سمجھا جائے. قرآن کریم نے اصول بتایا، لا تقف ما لیس لک بہ علم. قرآن کا یہ اصول ہے کہ جس بات کے بارے تمہیں علم نہیں ہے اس کی کھوج میں مت پڑو، اس کے بارے رائے مت دو، خاموشی اختیار کرو، اللہ کے سپورٹ کر دو، اسے برا بھلا بھی نہ کہو اور اسے ولی اللہ بھی نہ سمجھو. اس لیے مجذوب نما آدمی کے بارے میں توقف مطابق قرآن ہوگا. اگر عارفین میں سے کوئی صاحب نظر بتا دے کہ وہ بدکار ہے تو مردود سمجھا جائے گا اور اسے کامل و اکمل تصور کر کے شریعت کی توہین نہ کی جائے. اس سے آگے سلوک کے منازل ما وراء الورا ہیں. گو باقی سلسلوں میں سالک المجذوب منتہی ہوتا ہے، مگر ہمارے سلسلے نقشبندیہ ویسیہ میں سالک المجذوب مبتدی ہوتا ہے. باقی اکثر سلاسل میں تو سالک المجذوبی فنا بقا کے بعد آتی ہے، تو اکثر سلاسل میں فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مراقبات کو آخری مراقبے سمجھا گیا ہے کہ بس اب فنا بقا کے بعد کچھ باقی نہیں ہے. اور یہی اکثر حالات میں ملتا ہے، فلاں بزرگ نے فلاں جگہ سے سلوک مکمل کر لیا. پھر اگر کسی کو سالک المجذوبی نصیب ہو گئی تو وہ تو انتہا ہو گئی، بس اس سے آگے تو کچھ ہے نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں سالک المجذوب مبتدی ہوتا ہے. ہمارے ہاں فنا بقا ایسے ہے جیسے آپ کے پڑھنے پڑھانے میں ابجد ہوتی ہے، الف بے جیم، یہ جو ابجد ہوتی ہے وہ فنا بقا شمار ہوتی ہے نقشبندیہ اویسیہ میں. ولایت صغریٰ یعنی ولایت اولیاء کی انتہا مقام تسلیم ہے. ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ دو حصے کرتے ہیں کہ نبی تخلیقی طور پر نبی ہوتا ہے، لیکن جب دنیا میں تشریف لاتا ہے اللہ کا نبی تو جب تک اعلان نبوت نہیں فرماتا، جب تک اس پر نبوت کی منازل کھلتے نہیں ہیں، جب تک نبوت کا اعلان کرنے کا حکم نہیں ہوتا، تب تک بھی اس کے پاس ایک ولایت ہوتی ہے جو مختص ہے انبیاء کے ساتھ. اسے کہتے ہیں ولایت کبریٰ، یعنی وہ ولایت جو قبل بعثت انبیاء کو نصیب ہوتی ہے اسے ولایت کبریٰ کہتے ہیں. جو ولایت نبی کا اتباع کرنے سے اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے اسے ولایت صغریٰ کہا جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ولایت صغریٰ کی انتہا مقام تسلیم ہے. مقام تسلیم عالم امر میں ہے. احدیت پہلے عرش کی ابتدا ہے، دروازہ ہے، پھر 7 عرش ہیں اور بہت وسعت ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں فرمایا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ پہلے عرش کے منازل گنوں پھر بعد کے نہیں گنے. تو فرماتے تھے میرے اندازے میں کم و بیش 1.25 لاکھ منازل پہلے عرش کے اندر ہیں، اور ہر منزل اب وہ فاصلہ کتنا ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اگر مسجد نور پر کھڑے ہو کر دیکھیں جہاں سے آگے پہلی منزل آتی ہے تو ایسے نظر آتی ہے جیسے زمین سے دور ہلکا سا ستارہ ٹمٹماتا نظر آتا ہے. اب اس کا فاصلہ ماپنا تو ممکن نہیں، چونکہ وہ نظر روح کی ہوتی ہے، یہ نظر بدن کی ہوتی ہے جو آسمان پر ستارے کو دیکھتی ہے اور ظاہری آنکھ کی ہوتی ہے.
وہ نظر روح کی ہوتی ہے. اب ظاہری آنکھ کی اور روح کی نظر کا فاصلہ کتنا ہے، کتنا فرق ہے ان میں، اور پھر اسے وہ اتنے دور نظر آتی ہے تو ہر منزل کا فاصلہ پہلی منزل سے بڑھتا جاتا ہے. تو اس طرح 1.25 لاکھ منازل پہلے عرش میں آتی ہیں، تو اس کی وسعت کا اندازہ کتنا ہوگا. پھر اس کے بعد پہلے اور دوسرے عرش کے درمیان خلا ہے، پھر دوسرے عرش کے منازل ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اوپر والی منزل کا دائرہ پہلے والی سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ شیخ کامل ہوتا ہے جو روح کو صحیح راستے پہ آگے لے جاتا ہے، ورنہ احدیت پر بھی لوگوں کی عمریں تمام ہو گئیں، کیونکہ احدیت کا بھی دائرہ ہے جو محیط ہے عالم کو. عرش اول کی ابتدا ہے لیکن عرش محیط ہے ساری کائنات کو. تو اگر شیخ توجہ دے تو وہ سیدھا نکال کے اسے عبور کرا دیتا ہے، ورنہ روح میں وہ قوت نہیں ہوتی. وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تھوڑا سا دائیں کو ہوا، پھر دائیں چلتا چلتا پھر وہ ساری عمر اس دائرے میں گھومتا رہتا ہے، ساری عمر سفر کرتا رہتا ہے، سمجھتا ہے ترقی ہو رہی ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے میں اسی دائرے میں گھومتا رہا. اس لیے آپ مقام احدیت پہ دیکھیں گے تو بڑی بڑی عمریں گزار کے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں وہاں. میت پہ اسی طرح بے شمار مخلوق ہے، اقربیت پہ بے شمار، جن کی زندگیاں وہیں بسر ہو گئیں، ساری زندگی اللہ اللہ بھی کرتے رہے، محنت بھی کرتے رہے، اللہ نے قبول بھی فرمایا، لیکن کوئی نہیں ملا جو اس سے آگے نکال دیتا. یہ بغیر شیخ کی توجہ کے ممکن نہیں ہوتا. تو فرمایا تسلیم سے آگے ولایت انبیاء علیہ السلام شروع ہوتی ہے، جسے ولایت کبریٰ کہتے ہیں. ہم ولایت کے مناظر کی تفصیل بیان کر دیتے اور مقام کی نشاندہی بھی کرتے، مگر ایک قابل ہستی نے ایسا نہ کرنے کا مشورہ دیا. وہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ اس تعریف سے فائدہ اٹھا کر کوئی جھوٹا مدعی ولایت مقامات کا نام بتا کر اپنی ولایت کا سکہ جما کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہے. وہ کہتے ہیں ولایت صغریٰ ولایت کبریٰ کے ہر مقام کی نشاندہی کرتے، مگر اس خیال سے نہیں کر رہے کہ کوئی جھوٹا مدعی ولایت مقامات کے نام یاد کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے گا. تو حضرت نے تو یہ احتیاط کی، مگر بعض ساتھیوں کو شوق ہے اپنی بڑی اس بننے کا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، تو انہوں نے جو نام سنے ادھر ادھر سے کوئی تقریروں سے اکٹھے کیے، کوئی کتابوں سے اکٹھے کیے اور کتاب چھاپ دی، یہ مقام ہے وہ فلاں، آگے وہ مقام ہے، آگے وہ. میں نے روکا تو ہے ایک دفعہ کی حرکت کے بعد، اب دوبارہ میرے علم میں تو نہیں آئی، شاید چھاپتے پھرتے ہوں تو یہ درست نہیں ہے. ہاں اتنا اشارہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر تعالیٰ کو منظور ہو تو ولایت اولیاء کے مناظر انتہا تک طے ہو سکتے ہیں اور کرائے جا سکتے ہیں، مگر چونکہ اس انتہا عالم امر اور عالم حارت میں جا کر ہوتی ہے، اس لیے مدت درکار ہے، اور ولایت انبیاء کی انتہا نہ کسی ولی اللہ کو بتائی گئی نہ معلوم ہو سکتی. یعنی ولایت اولیاء کی تو ایک حد ہے. اب آگے جب ولایت انبیاء شروع ہوتی ہے تو ان میں ایک فرق ہے. ولی اللہ کو بھی ولایت انبیاء نصیب ہوتی ہے، اس میں جا سکتا ہے، لیکن وہ اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے جس طرح شاہی خادم شاہی محل میں یا شاہی دربار میں جاتا ہے. اب کوئی خادم شاہی محل میں رہتا ہے تو اس کا ذاتی نہیں ہو سکتا، محل بادشاہ کا ہی ہے، وہ بحیثیت خادم وہاں رہتا ہے. ولایت انبیاء میں جب ولی اللہ داخل ہوتا ہے تو بحیثیت خادم نبوت کے داخل ہوتا ہے، وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی. اور جہاں تک ولایت اولیاء ہے وہ اس کے اللہ اس کے ذاتی مقامات بنا دیتا ہے، چونکہ وہاں تک اولیاء اللہ کی رسائی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ولایت انبیاء کی انتہا نہیں اور کوئی حد نہیں، اور در حقیقت سلوک کی انتہا ہے ہی نہیں، کیونکہ سلوک عبارت ہے قرب الہی سے، اور قرب الہی کی کوئی حد نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہنچے اور آگے اللہ کریم یہ بیٹھے بس کام ختم ہو گیا، ایسی کوئی بات، ایسی حد کوئی نہیں آتی. لہذا ولایت کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ درجات زندگی میں بھی نصیب ہوتے رہتے ہیں. اللہ چاہے تو برزخ میں بھی، میدان حشر میں بھی ترقی ہوتی ہے، اور جنت میں اہل جنت کی ترقی مسلسل ہوتی رہے گی.
یعنی جنت کا یہ عالم ہے کہ ایک لقمہ کسی نے کھایا ہے تو اسی کھانے کا دوسرا لقمہ لے گا تو اس میں لذت پہلے لقمے سے زیادہ ہو. اسی طرح ہر لمحہ ہر آن قرب الہی اور تجلیات باری کی لذتوں میں اضافہ ہوتا رہے. کسی ایک حال پہ جنت نہیں ٹھہرے گا. یہ انسان کا مزاج تو ایسا ہے کہ جنت بھی ایک حال پہ ٹھہر جائے تو یہ 10ویں دن اکتا جائے گا کہ یار یہ کیا مصیبت میں پھنس کے وہی کھانا ہے اور وہی سب کچھ ہے. بنی اسرائیل کو من و سلوہ ملا تھا تو وہ اکتا گیا, انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں کوئی دال ساگ اگانے دے زمین سے, ہم تو مر گئے روز یہ حلوہ گوشت کھا کھا کر. حالانکہ پکا پکایا بنا بنایا مل جاتا تھا, لیکن انسانی مزاج ہے. وہ پکار اٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی دعا کرو, کوئی کھیتی اگائیں, کوئی پیاز دالیں اگائیں, کوئی زمین سے غلہ اگائیں, کھائیں پئیں. یار یہ تو حلوہ گوشت کھا کھا کر ہم مر گئے. تو اگر جنت میں وہ یکسانیت ہو تو یہ حضرات تو تنگ پڑ جائیں گے. تو جنت کا ہر لمحہ گویا ہر لمحہ ترقی ہوتی رہے گی, اور قرب الہی میں بھی, عنایات الہی میں بھی, کھانے پینے میں بھی, لذتوں میں بھی. تو یہی مراد ہے, یہی ولایت ہے قرب الہی کا حصول. تو اس کی کوئی انتہا نہیں, لہذا ولایت ختم نہیں ہوتی. ولایت اولیاء کے منازل طے کرنے کے لیے چند شرائط. ان منازل و مقامات کے طے کرنے کے لیے 5 شرائط ہیں. فرماتے ہیں شیخ کامل و اکمل صاحب تصرف ہو. 2 شرطیں لگائی ہیں. کامل و اکمل, ایک تو خود اس نے حاصل کیا ہو مکمل صحیح طریقے سے. دوسرا صاحب تصرف ہو, وہ دوسرے کو کرا بھی سکتا ہو, اس پہ بھی قادر ہو. جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکوں کہ ایک آدمی پڑھ لیتا ہے, اس کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں سکتا. ایک آدمی پڑھا سکتا ہے, تقریر نہیں کر سکتا, جلسے میں کہیں تو بیان نہیں کر سکتا, مدرس بہت اچھا ہے. تو شیخ کے لیے شرط ہے کہ پہلے خود کامل و اکمل ہو, اس نے مکمل کسی کامل شیخ سے وہ نعمت حاصل کی ہو. پھر صاحب تصرف ہو, اس میں یہ کمال بھی ہو کہ وہ دوسرے کو منتقل کر سکتا ہو. جو توجہ دے کر سالک کو اس راہ پر چلاتا جائے. مگر اس کے لیے کافی عرصہ تک دوام صحبت شیخ لازمی ہے, چونکہ یہ عمل انعکاسی ہے. جتنا ساتھ رہے گا, جتنا قریب رہے گا, اتنا زیادہ فائدہ پائے گا. گاہے گاہے توجہ اور صحبت شیخ سے تو ولایت صغریٰ کے منازل طے ہونے سے رہے. وہاں کبھی کبھار ملنے سے تو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. کسی کامل کی روح سے رابطہ ہو جائے, لیکن یہ مبتدی کا کام نہیں. یہ جو استفادہ کیا جاتا ہے اور فیض حاصل کیا جاتا ہے ارواح مبارکہ سے اولیاء اللہ کے, تو فرماتے ہیں مبتدی کا کام نہیں. یہ کام تو تب جا کے شروع ہوتا ہے جب اتنی تربیت اس کی ہو جائے کہ اس کی برزخ میں رسائی ہو جائے, کلام بالارواح نصیب ہو جائے, روحوں سے بات کر سکتا ہو. تو پھر کسی کامل کی روح سے بھی رابطہ ہو جائے تو وہ بھی اسے منازل کرا سکتا ہے. البتہ ابتدائی منازل طے ہونے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے. پہلے ابتدائی منازل کسی زندہ شیخ سے حاصل کرے جو اس مقام تک اسے پہنچا دے کہ ارواح سے رابطہ کر سکے. تب اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کامل کے مزار پر جا کر اس کی روح سے رابطہ قائم کر کے فیض حاصل کرے, اور اس کے لیے بھی مسلسل کافی عرصہ تک محنت کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح زندہ شیخ کی صورت میں مسلسل توجہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تیسرے, قبر پر جانے کی بجائے روحانی طور پر رابطہ کر کے فیض حاصل کرے. نوٹ: فیض سے مراد وہ روحانی تربیت ہے جو اہل اللہ سے حاصل کی جاتی ہے, جو علاوہ والا فیض نہیں کہ قبروں کا طواف کرتے رہیں, قبروں پر سجدے کرتے رہیں یا ندا غائبانہ کرتے رہیں اور انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے رہیں. جو یہاں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے پاس بہت سے ٹرک ہوتے ہیں, تو انہوں نے ٹرکوں پر لکھا ہوا ہے فیضان حق باؤ, یعنی وہ سلطان بہو رحمۃ اللہ کا فیض ان ٹرکوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ فیض نہیں ہوتا, فیض ہوتی ہے روحانی ترقی یا توجہ یا تربیت. نمبر 4,
شیخ زبردست جذبہ کا مالک ہو، مقناطیسی قوت رکھتا اور اس کے انوار میں اتنی طاقت ہو کہ سالک کے روح کو اپنے انوار کے ذریعے کھینچ کر لے جائے۔ یہ مسکین اور منمنی شخصیتیں جو ہیں یہ شیخ بننے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ شیخ صاحب جرت، اور حضرت نے جو لفظ استعمال فرمایا کہ زبردست جذبہ کا مالک ہو، اس میں جرت ہو، مقناطیسی قوت رکھتا ہو، ایسا جاذب ہو کہ انسان سامنے آئے تو اس کا الگ ہونے کو دل نہ چاہے، اس کے انوارات میں اتنی طاقت ہو کہ سالک کے روح کو اپنے انوارات سے کھینچ کر لے جائے اور توجہ غیبی سے روحانی طور پر سالک کی تربیت کر سکے۔ پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے ملاقات بھی رہے بہت اچھی بات، لیکن ملاقات نہ ہو تو آپ جہاں بھی ہوں ان کی توجہ غیبی بھی وہاں تربیت کرتی رہتی ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے سالک اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان ایک نسبت پیدا ہو جائے، یعنی یہ سارے کا مقصد نہ پیر بننا ہو، نہ دولت کمانا ہو، نہ شہرت کمانا ہو، بلکہ مقصد سالک کا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، جس کی وجہ سے اس کے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق پیدا ہو جائے، اور اس کی وجہ سے سالک کو اس طرح فیض ملے جیسے انبیاء علیہ السلام کو براہ راست فیض ملتا ہے۔ اب کسی نبی کی کوئی تربیت نہیں فرماتا، نہ ولایت میں نہ نبوت میں، براہ راست اللہ کریم سے فیض ملتا ہے۔ پھر سالک جب اس مقام پہ پہنچ جائے تو فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کو براہ راست اللہ کریم کے درمیان اور نبی کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، براہ راست فیض ملتا ہے، مگر ولی اور اللہ کے درمیان اتباع نبوی کا واسطہ ہوتا ہے۔ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں سالک پہنچ کر براہ راست قدرت باری سے اسے فیض نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔